تو گوئی رومیو افغانی من. جی سر. آب و گل کی قید سے بھی تم آزاد ہی نہیں ہوا ہے. جی. تم بولتا ہے میں افغان ہوں اور میں رومی ہوں. یہ قومیں جو بنا لی ہیں جی سر. تو شناخت کے لیے بنائی ہے اللہ نے. انہوں نے اپنے آپ کو افغان اور رومی سمجھ لیا. جی سر. تم تو آب و گل کے قید خانے سے ابھی باہر آئے ہی نہیں ہو. جی سر. آدم خود کیا ہے؟ یہ تو آدم اس میں آیا ہوا ہے اس میٹریل باڈی میں. یہ آدم نہیں ہے. آدم تو خود ایک ایتھریکل باڈی ہے. آدم خود ایک ایتھریکل باڈی ہے. جب آدمی مر جاتا ہے، کسی بھی آدمی کا نام آدم خان بھی ہے، بہت ہیں یہاں آدم خان نام رکھ لیتے ہیں نا. اور مر گیا، اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے. آدم مر گیا. ارے بابا آدم تو یہ پڑا ہوا ہے، مر کہاں گیا؟ اس کی ڈیڈ باڈی تو پڑی ہوئی ہے. کوئی بھی آدمی ہو، چلو آدم نہ صحیح ہے. وہ جو مر گیا کون ہے؟ وہ ایتھریکل باڈی ہے جو گیا. باڈی تو اس کی یہیں پڑی ہوئی ہے نا. اس کا نام تم لوگوں نے آدم رکھ لیا. بھائی یہ نہیں ہے آدم. آدم اس کے ایتھریکل باڈی کا نام ہے. وہ سب میں ہے آدم. آدم کا ایتھریکل باڈی بھی سب میں آیا ہوا ہے نا. جسم تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا نا. وہ عناصر کا بنا ہوا ہے. بطور جامے یا بطور کپڑوں کے اس نے پہنا ہوا ہے آدم نے. ہنوز از بند آب و گل نرستی. ابھی تک تو آب و گل کے یعنی اس مٹی والے جسم سے باہر نہیں آیا. اس مٹی والے جسم سے باہر آپ نے تمام ایتھرس اپنے اندر سے نکال. اس میں آدم کا ایتھرس پڑا ہوا ہے. ایتھریکل باڈی آدم کا اس میں ہے. اس میں روح مکرم اللہ پاک کا ہے. اللہ کا روح ہے نا. اس میں اللہ کا روح نہیں ہو تو تم چل بھی نہیں سکتے. اس میں جناب رسالت پناہ علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کا ایتھر پڑا ہوا ہے. ہنوز از بند آب و گل نرستی تو گوئی رومیو افغانی من. تو ایسا کہتا ہے کہ میں رومی اور افغانی ہوں. اپنے آپ سے تو اپنے آپ کو آزاد کرا یار. منول آدم بے رنگ و بویم. علامہ اپنی بات کر رہا ہے. ازاں پس ہندی و تورانی من. میں آدم بے رنگ و بو ہوں. میں وہ آدم اول ہوں تو میں بھی آدم اول ہے. وہی چل رہا ہے کورس تو یار. شاخ سے ایک اور شاخ نکال لو، 2,00,000 شاخیں نکال لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ صحیح ہے تو وہی چیز نا. بالکل آدم ہی چل رہے ہیں نا. آپ آدم ہو نا یا کچھ اور بلاؤ؟ نہیں آدم. وہی آدم ہے. من اول آدم بے رنگ و بویم. میں بے رنگ و بو والا آدم ہوں. اس نے اپنے اس ایتھریکل باڈی کی بات کی ہے. اس ایتھریکل باڈی میں آدم پاک جو آدم تمہارے اندر ہے اس میں نہ رنگ ہے نہ بو ہے ایتھریکل باڈی. اس کا نام ہے آدم. تم نے اس مٹی کے جسم کا نام آدم رکھ لیا. من اول آدم بے رنگ و بویم ازاں پس ہندی و تورانیم من. اس کے بعد پھر ہندوستان کا یا توران کا. ہندوستان یا توران کا تو یہ مٹی کا جسم کے اوپر ہندوستان کی مٹی سے بنا، تو توران کی مٹی سے بنا. تو آدم کا پہچاننا یار کوئی مذاق تو نہیں ہے. بڑی مشکل بات ہو گئی. جی سر. مرا ذوق سخن خون در جگر کرد. گفتگو ذوق نے میرے جگر کا خون کر دیا. جگر کا خون کر دیا. غبارے راہ مشت شرر کر. راستے کی مٹی کو شرر بنا دیا. بگفتار محبت لب کو شدم. محبت کی گفتگو میں نے لب کھولے، ہونٹ کھولے. محبت کے موضوع پر بات کی، عشق اور محبت کے موضوع پر بات کی. بگفتار محبت لب کشودم بیان این راز را پوشیدہ تر کرد. اس گفتگو نے اس کے راز کو، محبت کے راز کو اور زیادہ چھپا دیا. جتنا محبت کے رازوں کو کھولنے کی کوشش کرو گے اتنا چھپتے جائیں، اتنا وہ چھپ رہے ہیں. جی سر. آدم نے اپنی محبت کی، سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے اپنی محبت کے وسیلے سے بنایا تھا. جی سر.
اب محبت کا راز جتنا کھولو گے وہ تو اور پیچیدہ ہو جاتا ہے. وسیلہ بیچ میں محبت کا تھا. اس محبت کی وجہ سے یہ آدم کو، یہ سب آدم ہے نا، تو محبت سے بنایا نا اللہ نے. بالکل. اللہ کا تو بڑا خرچہ آیا ہے اس میں. بہت زیادہ خرچہ آیا اللہ کا. یہ آخری رباعی ہے، پھر اس کے بعد دوسرا کلام شروع ہو جائے گا. جی سر، اسی کا آخری ہے. ہاں آخری رباعی ہے، لالہ طور کی آخری رباعی ہے. جی سر. گریز آخر سے عقل ذو فنون کرد، بہت سے فن رکھنے والی عقل سے بھاگا. بہت سے فن رکھنے والی عقل سے بھاگا. علامہ صاحب لکھ رہا ہے اپنے لیے، دلے خود کامرا از عشق خون کرد. اپنی آرزو رکھنے والے دل کا عشق سے خون کر دیا. علامہ صاحب اپنے لیے بتا رہا ہے. گریز آخر سے عقل ذو فنون کرد، بہت سے فن رکھنے والی عقل سے کو میں نے چھوڑ دیا، اس سے بھاگا. دل خود کام، اپنی آرزو رکھنے والا دل، کام مینس آرزو کے، دل خود کام را از عشق خون کرد، میں نے اپنے آرزو رکھنے والے دل کا خون عشق سے کر دیا. ز اقبال فلک پیما چه پرسی، اس آسمانوں کو ماپنے والے اقبال کی بات کیا پوچھتا ہے. آسمانوں کو ناپنے والے اقبال کی بات کیا پوچھتا ہے. حکیم نکتہ دان ماں جنوں کر، وہ ہمارا حکیم، وہ ہمارا نکتہ دان، وہ مجنوں ہو گیا. یہ اس کا عنوان ہے افکار. نیا مضمون ہے. بالکل نیا مضمون. جی سر. گل نخستین پہلا پھول. جی. گل نخستین پہلا پھول. غفار ایسا ہوا ہے کہ یہ ساری کی ساری باتیں انہوں نے اشاروں میں، تمثیلوں میں، ترکیبوں میں، کنایوں میں جی سر کی ہیں. ایک عام آدمی اس کی گفتگو کو نہیں سمجھ سکتا. جی سر. لفظی معنی اگر کر بھی لے گا شعروں کا، سمجھ میں نہیں وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے. وہ سمجھ میں نہیں آئے گا. مولانا جلال الدین رومی مثنوی میں ایک بڑا خوبصورت قصہ لائے کہ اس نے، زلیخا نے بہت سے کوڈ ورڈ بنائے ہوئے تھے. جی. زلیخا نے، بہت سے، وہ جو یوسف کی عاشق تھی، جی، اس نے بہت سے ایسے کوڈ ورڈ بنائے ہوئے تھے. وہ اس کی سہیلیاں سمجھ لیتی تھی، جی، اور کوئی نہیں سمجھ. اور کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا. ایک دو نہیں، سینکڑوں اس میں لکھے ہوئے مثنوی، وہ ورڈ بھی لکھے ہوئے، ایسا کہتی تھی، ایسا کہتی تھی، اس میں لکھے ہوئے مثنوی شریف. جی سر. مثلا آج چاند دیکھنے میں آیا، اب کسی کو کیا پتا کیا کہے، یعنی زلیخا یوسف کا دیدار ہو گیا. جی. ہمارا پیالہ ٹوٹ گیا. لو، اب ہمارا پیالہ ٹوٹ گیا، کوئی کیا سمجھے گا. جی سر. پیالے سے مراد اس کی دل ہوتا تھا، یعنی آج دل ٹوٹ گیا. ہم نے اپنی مشق کو پانی سے بھر لیا، یعنی آج یوسف کا بہت زیادہ دیدار ہوا. جی سر. اس قسم کے سینکڑوں وہ کوڈ ورڈ اس نے بنائے ہوئے، وہ لکھے ہوئے مثنوی میں بہت سارے. جی سر. میں دو تین باتیں آپ کو بتائی ہیں. وہ اس کی سہیلیاں سمجھ لیتی تھیں، اس کی ہم مزاج لڑکیاں جو تھیں، اس کی دوست لڑکیاں. دوسرا تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا تھا کیا کہا اس نے. جی سر. اسی قسم سے یہ سارا کا سارا دیوان علامہ صاحب کا اسی قسم سے لکھا ہوا ہے. کیا سمجھو گے؟ پہلیاں ہیں. ہاں سمجھتے رہو. سر، اس لیے تو آپ سے منع کروا. اب ہمیں کیا پتا یار، ہم کوئی ایسے، ہم کہاں کے دانا تھے، کس ہنر میں یکتا تھے. بے سبب ہوا غالب دشمن آسماں اپنا. مجھ سے کیا معنی کرا رہا ہے.
یہ کلام ان کا شروع ہوا یہاں سے. جی سر. ہنوز ہم نفس در چمن نمی بینم، اس چمن میں اپنا کسی ساتھی کو اب تک نہیں دیکھ رہا. چمن سے مراد پوری دنیا ہے، یہ چمن تو نہیں ہے یہ جو آپ باغوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہو، ایسے کسی باغ کی بات تو نہیں کر رہا ہوں. جی سر. ہنوز ہم نفس در چمن نمی بینم، ابھی تک میں اس چمن میں اپنا کوئی ساتھی نہیں دیکھ رہا، یعنی مجھے کوئی ساتھی نہیں ملا. بہار می رسدو من گلے نخستی نہ، بہار پہنچ گئی اور میں پہلا پھول ہوں. جی سر. پھول سے مراد یہاں پھول نہیں ہے، وہ خود اپنی بات کر رہا ہے. اپنی بات کر رہا ہے نا. بہار پہنچ گئی اور میں پہلا پھول ہوں. بآبجو نگرم خیشرا نظارہ کنم، بئی بہانہ مگر روئے دیگرے بھی نم. نہر کے کنارے یہ پھول پیدا ہو جاتے ہیں نا. جی سر. تو وہ اپنا نظارہ پھول پانی میں سے کر لیتے پانی میں سے کر لیتے ہیں. جی سر. اور ان کو وہ دوسری شکل دکھائی دیتی ہے پانی میں. جی سر. پانی میں تو ان کا سایہ پڑتا ہے نا. جی سر. ان کی اپنی شکل تو اپنے پاس ہی ہے نا، وہ سایہ دکھائی دیتا ہے. جی. باوجود نگرم، پانی کی نہر کو دیکھتا ہوں، خیشرا نظارہ کنم، اور اپنا نظارہ کرتا ہوں. جی سر. دوسرا دوست تو ہے ہی نہیں. جی جی. اوپر بولا نا اوپر والے شعر میں ہاں. کہ دوسرا دوست ہے ہی نہیں. جی سر. ہیں؟ جی سر. تو آپ کا بھی کوئی دوست نہیں ہے، آدم کا کوئی بھی دوست نہیں ہے. جی سر. کس قدر بھی کوشش کر لیں کوئی کسی کا دوست نہیں بن سکتا. جی سر. آپ لوگ کس قدر بھی کوشش کر لیں کوئی کسی کا دوست نہیں بن سکتا. دوست نہیں بن سکتا. مرشد بن سکتا ہے. جی سر. مرشد دوست بن سکتا ہے. جی سر. یا وہ لیلا مجنوں کا کورس لاؤ، اب اس کورس میں تو تمہاری جان تباہ ہو جائے گی، کہاں دوست بن سکتا ہے. ہاں جی. وہاں پر عام حالتوں میں کوئی بھی دوست نہیں ہے کسی کا. وہ تو مخصوص کلاس تھی لیلا مجنوں کی. جی سر. ایسے اور بھی ہوں گے دنیا میں. ہاں سر. وہ ہیں کتنے. چند. ہاں تو اپنا ہی دوست بننا ہے، وہ بھی ٹیڑھا راستہ ہے. جی سر. خود سے خود کو حاصل کرنا، خود سے خود کو پانا، خود سے خود کو بنانا، یہ ہے اپنی خودی کی تعمیر کرنا. یہ سیدھا راستہ ہے، وہ لا الہ الا اللہ سے ہی ہوگی، اور کوئی طریقہ نہیں ہے. میں جو دیکھتا ہوں درویشوں کے دیوانوں میں تو کوئی اور طریقہ ہے ہی نہیں. باوجود نگرم خیسرا نظارہ کنم، بئی بہانہ مگر روئے دیگرے بھی نم. پانی کی نہر میں دیکھتا ہوں اور اپنا نظارہ کرتا ہوں. جی. جب تک کوئی شخص اپنا عاشق نہیں ہو جاتا آگے کی منزل اس کو نہیں مل سکتی. جی سر. اپنا دیدار کرے، اپنا نظارہ کرے، اپنا تصور کرے، اپنی خودی تک پہنچے، پھر آگے بڑھے. پھر آگے ہو سکتا ہے کام. نہیں تو نہیں ہوئے گا نہیں. زیرو ہے. کچھ بھی نہیں ہوگا. لیلا بیلا بھی کچھ نہیں ہے. جی سر. اگر وہ خود ہی پیدا کر دے، ہم کو ہم سے ملا دے کوئی لیلا تو وہ ٹھیک ہے، اور اگر نہ ملائے تو وہ بھی کام وہ تو بیکار ہو گیا نا کام، سارا کھیل ختم. جی سر. اس بہانے سے دوسرے کا چہرہ دیکھ لیتا ہوں. بخامہ کہ خط زندگی رقم زدہ است، نوشتان پیام ببرگ رنگینہ. جی سر. بخامہ کہ خط زندگی رقم زدہ، رقم زدہ است، وہ قلم جس سے زندگی کے خط کو لکھا ہے. زندگی کے خط کو جس قلم سے لکھا ہے. نوشتان پیام ببرگ رنگینہ، وہ پیام میرے رنگین پتے پر، اپنے آپ کو گل نخستین کا ہے نا پہلا پھول. جی. میرے پھول کے پتے پر وہ زندگی کا پیغام انہوں نے لکھا ہے. دلم ب دوش و نگاہم ب عبرت امروز، میرا دل جو ہے سابقہ دوار کو دیکھنے والا ہے. میرا دل سابقہ دوار کی طرف ہے. قوموں کا درد ہے نا، مسلمان قومیں کیوں آباد نہیں ہو جاتی. جی. نگاہم ب عبرت امروز، اور نگاہ آج سے عبرت حاصل کرنے والی ہے. جی سر. شہید جلوہ فردا و تازہ اینم، آنے والے کل کے جلوے کا شہید ہوں اور تازہ قانون رکھتا ہوں. تیرا خاک دمی دم قبائے گل بستم، اس کالی مٹی سے نکلا
تاریک مٹی سے نکلا. جی سر. پھول بھی مٹی سے نکلتا ہے. جی. اپنے آپ کو ہی پھول کا تیرہ خاک دمیدم قبائے گل بستم، اس تاریک مٹی سے پیدا ہوا اور گل کا جامہ میں نے پہن لیا، بنا لیا. وگرنہ اخترے واماندے ز پروینم، ورنہ میں پروین کا رہا ہوا ایک ستارہ ہوں. جی سر. اب میں سے اس کی مراد سارے آدم کی چل رہی ہے، اپنی فردی انفرادی بات بیچارہ نہیں کر رہا. جی سر. جس طرح خواجہ منصور یہ چاہتے تھے، منصور صاحب، کہ تمام کے تمام مسلمان قوم انا الحق کا نعرہ لگائیں. جی سر. تو یہ صاحب بھی یہی چاہتا ہے. جی سر. اب یہ جو قومیں نہیں سمجھیں تو ان کا قصور ہے نا. بالکل. منصور کا تو قصور نہیں ہے، اقبال کا تو قصور نہیں ہے، وہ تو پوری قوم کو زندہ کرنا چاہتا ہے. جی سر. ہاں، پوری قوم جبروتی بن جائے، طاقتور بن جائے. جی سر. وہ بنے گی جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو وہ مانے، اس پر عمل کرے، اس کے بغیر تو نہیں بن سکتا. نہیں سر. وگرنہ اخترے واماندہ ز پروینم، ورنہ میں وہ ستارہ ہوں جو پروین سے رہ گیا. پروین وہ ستارے کا نام ہے جس کے کئی ستاروں کا ایک گچھا ہے. ہاں سر. یہ ہمارے سندھی میں اس کو بولتے ہیں کتی. اچھا اچھا. کہکشاں بھی تو اسی کو بولتے ہیں. نہیں، کہکشاں دوسری بلا ہے. اچھا. ہاں، یہ دعا کی ہے جناب نے، اقبال صاحب نے. اے کہ از خم خانہ فطرت بجامم ریختی، فطرت کے شراب خانے سے میرے جام میں ڈالا. جی. آتش صحبہ من بگداز مینائے مرا، جی سر. میری سراہی کو میرے شراب سے پگھلا دے. جی سر. کیا مطلب ہوا؟ یعنی اتنی گرمی فطرت کے شراب خانے سے جو تو نے شراب میرے جام میں ڈالی، فطرت کے شراب خانے سے، فطرت سے مراد یہاں روح ہے. جی سر. فطرت کے شراب خانے سے جو میرے جام سے مراد یہاں جسم ہے. اب بتاؤ کیسی باریک باتیں کرتا ہے، کون سمجھے گا یار؟ کوئی سمجھے گا ہی نہیں. وہ زلیخا والے مضمون ہیں، کوئی سمجھتا ہی نہیں تھا اس کی بات. جی سر. فطرت کے شراب خانے سے جو شراب آپ نے میرے جام میں ڈالی ہے، میرے جسم میں ڈالی ہے. جی سر. روح آتش صحبہ من بگداز مینائے مرا، اس میری شراب سے میرے جسم کو پگھلا دے. میری شراب کی سراہی سے مراد جسم ہے. جی سر. جسم سے مراد یہاں نفس ہے. نفس جب پگھل جائے تو نفس تو نہیں چاہیے نا. نہیں چاہیے. اشرا سرمایہ ساز از گرمی فریاد من، میری فریاد کی گرمی سے عشق کا سرمایہ بنا. میری فریاد کی گرمی سے عشق کا سرمایہ بنا. اشقراز سرمایہ ساز از گرمی فریاد من، شعلہ بے باک گرداں خاک سینہ مرا. وہ بے باک شعلہ واپس لوٹا میری خاک سینہ پر. کیا مطلب بنا؟ وہ تجلی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوئی تھی. ہاں جی سر. سینہ کوہ سینہ پر. کوہ سینہ نہیں ہے، اپنی بات کر رہا ہے، اپنے سینے کی بات کر رہا ہے. اچھا. اچھا ورنہ وہ بجلی لوٹا. ہاں، وہ بجلی میری طرف لوٹا، یعنی خدا مجھے اپنا ہونا دکھا. جی. مجھے اپنا دیدار کروا. کون سمجھے گا کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ جی سر. شعلہ بے باک گرداں خاک سینہ مرا، میرے سینے کی خاک پر، میرے جسم کی خاک پر جی اس شعلے کو واپس لوٹا جو کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تھا. یعنی مراد اللہ کی تجلی. وہ مجھے بھی دکھا. جی سر. ایسی باری گفتگو ہے. کیوں بمیرم از غبار من چراغ لالا ساز، جب میں مر جاؤں تو میرے غبار سے لالا کے چراغ بنا دے. لالا سے مراد تو پھول سمجھو گے تو لالا پتہ نہیں کسے کہہ رہا ہے. تو روح کو کہا ہے. اکثر حالتوں میں اس شاہ نے لالا کو روح کو لالا کہا ہے. یہ دعا کی اللہ پاک سے، یعنی اپنا دیدار کرا. کیوں میرم از غبار من چراغ لالا ساز،
تازہ کن داغ مرا سوزاں بصحرائے مرا، میرے داغ کو تازہ کر دے اور مجھ کو صحرا میں جلا دے۔ جی سر۔ ہلال عید، جی سر۔ دعا والا تھا اوپر والا کلام، اب یہ دوسرا کلام ہے ہلال عید۔ جی سر۔ اس کا عنوان ہے ہلال عید، عید کا چاند۔ جی سر۔ عید کا چاند تو بڑی مشکل سے دیکھا جاتا ہے، جی سر۔ وہی بات شروع کی، مگر یہ پھر تمثیل میں بات کی، کائے کا چاند تو کائے کی عید، آدم تو بہت بڑا ہے اس سے۔ جی سر۔ چاند کیا ہوتا ہے؟ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے اس نے، آدم نے، انگلی کے ایک اشارے سے، یہ آدم تھا۔ جی سر۔ آئی سمجھ؟ ہاں جی۔ نتواز چشم شوق رمید ہلال عید، اسد نگاہ براہ تو دام نہادان۔ وہ عید کے چاند تم آنکھوں سے چھپ نہیں سکتے، جی سر۔ 100 نگاہوں نے تمہارے دیکھنے کے لیے آنکھوں کا جال بچھایا ہوا ہے، نگاہ کا جال بچھایا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی آنکھ کو دیکھ ہی لے گی۔ جی سر۔ مثال میں بات کی ہے، کب تک چپ ہو گیا؟ کب تک؟ تو بات ہی اللہ سے کر رہا ہے جی سر۔ ہاں سر۔ کہ تم یار عاشقوں سے کب تک چھپ ہو؟ جی سر۔ 100 نگاہوں کے نرغے میں ہو، پھنسے ہوئے ہو، کہاں جاؤ گے آخر؟ اوپر اس نے دعا کی ہے نا، اپنا ہونا دکھا یار ہم کو۔ جی سر۔ رب ارنی، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، کہاں کا ہی عید کا چاند، کہاں کی بات، اللہ جانے کہاں سے کہاں بولتے ہیں درویش لوگ۔ جی سر۔ نہ تماز چشم شوق رمید ہے ہلال عید، اسد نگاہ براہ تو دام نہادان۔ اور عید کے چاند تم شوق کی نگاہ سے چھپ تو نہیں سکتے، 100 نگاہیں تمہارے لیے دام بچھائے ہیں۔ جی سر۔ بر خود نظر کشا زتہی دامنی مرنج، اپنے آپ پر اپنی نظر کھول اور تہی دامن، خالی ہونا یا غریب ہونا، اس پر رنج مت کر۔ چاند سے کہہ رہا ہے نا، ظاہر میں تو چاند سے ہی بات کر رہا ہے، ہلال عید سے کہہ رہا ہے۔ ہلال عید سے کہہ رہا ہے نا، وہ چونکہ چھوٹا ہوتا ہے، بہت چھوٹا ہوتا ہے ہاں۔ دھاگے کے موقع پہ۔ جی سر۔ جی سر۔ بر خود نظر کشا، اپنے آپ پر نظر ڈال، اور تہی دامنی مرنج، اور وہ غمگین مت ہو کہ تیرے پاس کچھ نہیں ہے، غمگین مت ہو کہ تیرے پاس کچھ نہیں ہے۔ در سینے تو ماہ تمام نہادان، اور تیرے سینے کے اندر تو مکمل چاند رکھا ہوا ہے۔ جی سر۔ ابھی تو ایک کیا نام دھاگے سے کی طرح پتلا ہے، لیکن تیرے سینے کے اندر تو مکمل چاند رکھا ہوا ہے نا، 14 کا چاند اس میں سے ہی بن جاتا ہے۔ جی سر۔ ہاں۔ تو آدم بھی، یہاں تو بات تو آدم کی چل رہی ہے۔ جی سر۔ ہلال بلال کیا ہوتا ہے؟ جی سر۔ صحیح ہے سر، یعنی تیرے اندر ہی وہ 14 کا چاند ہے، صحیح ہے۔ اس 14 کے چاند کو اپنے اندر سے نکال۔ جی سر۔ جی سر۔ یہ آ گیا تیسرا مضمون، تسخیر فطرت، فطرت کو مسخر کرنا، میلاد آدم، آدم کی پیدائش۔ جی سر۔ فطرت کو مسخر کرنا۔ جی سر۔ نارزد عشق خونی جگر پیدا شد، حسن لرزید کے صاحب نظر پیدا شد۔ اس نے نعرہ لگایا جی سر۔ کہ خونی جگر والا پیدا ہو گیا۔ جی سر۔ حسن لرزید کے صاحب نظر پیدا شد، حسن لرز گیا کہ صاحب نظر پیدا ہو گیا، اب ہم چھپ نہیں سکتے۔ جی سر۔ یہ آدم کی پیدائش، میلاد آدم۔ فطرت آشفت کے اسخا کے جہاں نے مجبور، فطرت پریشان ہو گئی کہ جہاں نے مجبور کی خاک سے، جی۔ خود گرے، خود شکنے، خود نگرے پیدا شد، خود سے خود کو بنانے والا، خود سے خود کو توڑنے والا، خود سے خود کی حفاظت کرنے والا پیدا ہو گیا۔ جی سر۔ یہ آدم کی پیدائش پر بات چل رہی ہے۔ آدم آپ بھی جی سر۔ بناؤ، اس آدم کو نکالو اپنے اندر سے، اصلی آدم کو، جی وہ سر۔ یہاں ہی پیدا ہوگا۔ ابھی تو آدم پیدا ہی نہیں ہوا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں اس راستے کا، جی سر۔ سوال ہی پیدا نہیں۔ علامہ صاحب نے بھی آگے جا کر لکھا ہے کہ آدم ابھی پیدا ہوا کہ آدم سے مراد وہ آدم تو ہو گیا، چلو جی سر۔ یہ درویشوں نے تو اپنے آدم کو پیدا کر لیا، کامیاب ہو گئے۔ یہ جو لاکھوں کروڑوں آدم گھوم رہے ہیں،
جن میں تو وہ آدم پیدا نہیں ہوا جس کے سامنے اللہ پاک نے تمام ملائکوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو. جی سر. نوری ناری ساری مخلوق نے سجدہ کیا، ایک شیطان نے نہیں کیا. جی اس مقام پر لانا ہے نا، یہ مقام ہے نا آدم کا. تھوڑا سا عرض ہے سر. ہاں. کہ جہاں پر کوئلہ نکلتا ہے اس پر پہاڑ پر جا کر کھڑے ہو گئے کہ بھائی یہ ہیرا ہے، لیکن ہیرا تو اس کے اندر ہے. ہیرا تو اس کے اندر جب ہیرا نہیں ہے. جی سر. کوئلے کی کان میں سے ہیرا پیدا ہوتا ہے، پہاڑ پر کھڑے ہو جاؤ کوئلے کے یہ ہیرا ہے، یہ نہیں ہے بھائی. ہیرا تو اس کے اندر ہے کہیں. اس کے لیے تو اس کو تلاش کرنا. ہاں، اور ڈھونڈنے کے بعد اس ہیرے کو حاصل کرنا پڑے گا. آدم کو نکالو نا، اندر ہے آدم. جی سر. خود گرے خود شکانے خود نگرے پیدا شد. وہ اپنے آپ سے اپنے آپ کو بنانے والا، اپنے آپ سے اپنے آپ کو توڑنے والا اور اپنی حفاظت کرنے والا آدم پیدا ہو گیا. خبر رفض گردوں بشبستان ازل، حضر پردگیاں پردہ درے پیدا شد. جی. شبستان کے ازل سے آسمانوں میں یہ خبر پہنچ گئی. جی سر. کہ ڈرو اے پردہ کرنے والوں، وہ پردوں مردوں کو توڑ دینے والا پیدا. تو پردوں کے پیچھے دیکھ لیتا ہے نا. جی. مرد کامل تو وہ 14 طبق کو جام میں، جس طرح جمشید اپنے جام میں سب کچھ دیکھ لیتا تھا، اس طرح دیکھتا ہے. اس کی آنکھ کو تو کوئی روک نہیں سکتا. پہاڑوں کو پیچھے اور آسمانوں سے اس طرف دیکھتی ہے، مکان و لامکان دونوں میں دیکھتی کامل مرتیاں. اس مقام پہ آئے تو آدم بنے. جب یہاں نہیں آ سکتا تو آدم ہی نہیں، پتہ نہیں کیا بلا ہے. جمشید سر کیسے دیکھتا تھا؟ تمثیل میں بات کی. اس کا دل اتنا صاف تھا. اچھا. کوئی شیشے بیشے کا جام تھوڑی تھا اس کے سامنے. جی سر. آرزو بے خبر از خیش بآغوش حیات، چشم وا کر دو جہان دیگر پیدا شد. زندگی کے آغوش میں آرزو بے خبر تھی. جی سر. اپنے آپ سے بے خبر تھی. جی سر. زندگی کے آغوش میں آرزو اپنے آپ سے بے خبر تھی. آرزو من عشق. جی سر. اپنے پاور سے وہ خبردار نہیں. زندگی کے آغوش میں تو تھا. چشم وا کر دو جہان دیگر پیدا شد. اس نے آنکھ کھولی اور دوسرا جان پیدا ہو گیا. جی سر. آرزو نے جب آنکھ کھولی، جب اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، پا لیا، چشم وا کر دو، اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا تو دوسرا جان پیدا ہو. چشم وا کر تو جہان دیگر پیدا شد، اور دوسرا جان پیدا ہو. جی سر. یہی ہے نا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے خود کو پہچانا اس نے رب کو اس نے رب کو تو خود کو ہی پہچاننا ہے نا. اس میں کیا کیا خزانے پڑے ہیں. جی سر. وہ جو عطا صاحب نے فرمایا خدا اپنے تمام خزانوں سمیت آدم کے سینے میں داخل ہو گیا، تو یہ سب میں داخل ہے نا. جی سر. آپ میں نہیں ہے کیا؟ وہ اللہ انکار کرو نہیں تو اس کے خزانے بھی ہیں. وہ سب کے سب خزانے ہیں آپ کے سینے میں. جہاں اللہ ہے تو وہ پاور لیس تو نہیں ہے. نہیں سر. اب ڈھونڈو اور پاؤ اپنے آپ کو یا اللہ کو، ایک ہی بات ہے. جی سر. جی سر. زندگی گفت کے در خاک تپیدم ہمام ہوئی. زندگی نے کہا کہ میں ساری عمر خاک میں تڑپتی رہی. تازی گنبد دیرینہ درے پیدا شد. اس کے بعد اس گنبد دیرینہ سے، اس پرانے گنبد سے در پیدا ہو گیا، دروازہ پیدا ہوا. دروازہ نکلا، یعنی نکلنے کا راستہ. نکلنے کا راستہ نکلا نا. گنبد دیرینہ درے پیدا شد، نکل آیا، یعنی آدم پیدا ہو گیا. اچھا. جی سر. اب مثال میں تو یہ بات کی انہوں نے آدم اول کی، ایسا ہی ہے. ہاں سر. لیکن وہ تو اول اور آخر کیا ہوتا ہے؟ آدم کے برابر ایک اور آدم رکھو، پھر اور رکھو آدم کو، تو سبھی آدم ہے. ہم کو بھی ویسا کرنا ہے تب ہم آدم کے مرتبے پر آ سکتے ہیں. جی سر. نہیں تو بس ختم، زیرو. جی سر. جی سر. انکار ابلیس اوپر کا مضمون ہے میلاد آدم، آدم کا پیدا ہونا. نیچے کا مضمون ہے انکار ابلیس، ابلیس نے انکار کیا. جی سر. یعنی آدم کی مخالفت کی. جی سر. آدم کو نہیں مانا. جی.
نوری نادا نیم سجدہ با آدم برم اوبا نہادست خاک من بن نجاب آزرم. جی سر. ابلیس نے کہا کہ میں نوری مخلوق کی طرح بیوقوف نہیں ہوں. جی نادان بیوقوف کو ہی بولتے ہیں. جی سر. نوری نادا نیم سجدہ با آدم برم، میں نوری مخلوق کی طرح یعنی فرشتوں کی طرح میں بیوقوف نہیں ہوں جو آدم کو سجدہ کروں. اوبا نہادست خاک، وہ خاک کا بنا ہوا ہے. جی سر. ہاں سر. اوبا نہادست خاک، اس کی بنیاد خاک پر ہے، یعنی وہ آدم خاک سے بنا ہوا ہے. جی سر. منبع نجات آزرم، میں آگ کی نسل سے ہوں، آگ کی نسل سے ہوں. آزر کے ایک معنی تو وہ ہیں جو حضرت ابراہیم کا چاچا جان تھا، وہ آزر تھا نا، نام ہے نا. اس کی اسپیل کچھ اور ہے، اس کی اسپیل کچھ اور ہے. آزر آگ کو بھی بولتے ہیں. میں آگ کی نسل سے ہوں، اسپیل میں فرق ہے تھوڑا سا. جی سر. نیتا پر سوز من خون رگے کائنات. یہ دیکھو اب شیطان اپنا پاور دکھا رہا ہے. جس نے اختیارات تو اس کو دیے ہیں نا اللہ نے. اللہ پاک نے ایسے بڑے اختیارات تو دیے ہیں نا شیطان نے. جی سر. نیتا پر سوز من خون رگے کائنات. کائنات کے خون کی رگ میری گرمی سے تڑپ رہی ہے. جی سر. پوری کائنات کی. جی. نیتا پر سوز من، میرے سوز سے تڑپتی ہے خون رگے کائنات، کائنات کے خون کی رگ.